وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 19۔ آج کے سبق کا واحد موضوع یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد تقرب الہی ہے۔ آئیے سامعین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید۔ اس بربادی کے پیچھے پھر جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی اور وہ مر بھی نہ سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا۔ وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ علم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔
وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب حاضر کیے جائیں گے روز قیامت اللہ کے سامنے. وَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو کہیں گے ضعیف یعنی تابعدار، رضاکار، پیروکار، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے. اچھا چلیں پہلے آیت نمبر 19 کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس پہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش جو ہے وہ بامقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اگر پہلے کے مشرکین تھے، مشرکین مکہ، جن حالات میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی، مکی دور تھا اور تقریباً 8واں سال تھا، تو اس زمانے کے لوگوں میں اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، یہ اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہے. وہ بھی تاریکی میں تھے، ہم بھی تاریکی میں ہیں. ان کا بھی کوئی زندگی کا صحیح مقصد نہیں تھا، ہمارا تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں، تو کچھ فرق نہیں ہے سامعین کرام. وہ بھی دور جاہلیت تھا، یہ بھی دور جاہلیت ہے. آپ دیکھیں نا، اندازہ لگائیں کہ اس وقت مسلمان نام کی کوئی قوم موجود نہیں ہے. الفاظ کی حد تک تو ہے، لیکن حقیقت میں کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے. تو مومن تو غالب رہتا ہے. دیکھیں یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. پھر جو قرآن والے ہیں، القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوتا ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. ہم سے قرآن چھوٹ گیا ہے، ہم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، مسلمان قوم اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے. سامعین کرام، یہود و نصارہ اس پہ بادشاہی کر رہے ہیں، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا. علم ترا، اب اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے اور مخاطب ہم سے ہے. یہ آیات ہمارے لیے ہیں سامعین کرام کہ تم بے مقصد زندگی کیوں گزار رہے ہو، تم نے دنیا کو لا حاصل چیز کو مقصود کیوں بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ بامقصد پیدا کی ہیں. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ بامقصد ہم نے پیدا کی ہیں. تو بامقصد کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ دیکھیں تمام کائنات کا محور جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ انسان ہے. یہ ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور انسان مسجود ملائکہ ہے، یعنی ملائکہ بھی اس کی خدمت میں ہے. بارش کون برساتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، اور جان کون ڈالتا ہے، جان کون نکالتا ہے، سارے کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لے رہے ہیں. فرشتے بھی ہمارے خادم ہیں. تو پھر یہ ہے کہ یہاں حق کے الفاظ حق کیا ہے؟ حق وہ چیز ہوتی ہے جو باقی رہ جانے والی چیز، جو حقیقت ہے. تو ما سوا حق کے حق ایک ہے، حق آخرت ہے، سچ آخرت ہے. جو اس کے علاوہ ہے یہ سراب ہے، نظر کا دھوکہ ہے، یہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. سامعین کرام، یہ پانی کا بلبلہ ہے، ختم ہو جائے گا. تو زمین اور آسمان کی پیدائش اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بامقصد میں نے یہ پیدائش کی ہے، یعنی اس کی تخلیق بامقصد ہے. تم کیوں بے مقصد زندگی گزار رہے ہو؟ تم نے غیر اللہ کو کیوں مقصود ٹھہرا لیا ہے؟ اے انسان، زمین اور آسمان کی پیدائش تو ایک بامقصد ہے، تم بامقصد ہو. تم بے مقصد زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ نمبر ایک. یا باطل کو تم نے مقصد کیوں ٹھہرا لیا ہے؟ یہ تو عذاب کے، یعنی اس صورت میں تم عذاب کے قابل ہو. سامعین کرام، اس آیت کی جو اندر مضمون ہے اس کو سمجھے. این یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں ہٹا دے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر دے. اور یہ ہوا ہے سامعین کرام. یعنی پہلے یہی ہوتا تھا کہ قوم اگر انکار کر دی تھی تو اس کو مٹا دیا جاتا تھا صفحہ ہستی سے اور لوگوں کو.
یہ قوم عاد و سمود، یہ قوم نوح کی جو ہیں، یعنی وہ ان کے صالح لوگوں کی باقیات تھیں سامعین اکرام۔ تو وہ مضمون جو اس میں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس حالت میں تم عذاب کے قابل ہو، یہ ان آیات میں مضمون یہ پنہا ہے۔ علم کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ سارے آسمان و زمین اور کائنات میں نے ایک مقصد سے پیدا کی ہیں، اور تمہارا ایک بہت اعلیٰ اور اولیٰ مقصد ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ میں ہوں۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو مقصود بنا لیا ہے تو اب تم عذاب کے قابل ہو۔ اور یہ سامعین کرام میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا یہ بات، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارتا تخشون کسادہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اگر یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے اللہ سے زیادہ پیاری ہیں تمہیں، اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، محنت سے، تو تم انتظار کرو، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قابل ہو۔ تو ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تمہیں مٹا دے۔ اگر تم بے مقصد زندگی گزار رہے ہو، تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ آج بھی سامعین اکرام ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نیست و نابود ہیں۔ بے مقصد زندگی گزارنے والا، ابھی ہم نے پڑھا ہے وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے۔ نامراد ہو گیا ہر سرکش اور ضدی آدمی، نامراد، ناکامیاب۔ ابھی تو ہم کوئی حقیقت تو نہیں ہے ہماری سامعین کرام، جو مسلمان ہیں اس کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے۔ تو وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں لاکھوں مسلمان جو ہے اس کا خون جو ہے کافروں نے، مشرکوں نے، ہلاکو خان اور اس کی فوجوں نے بہا دیا۔ دریائے دجلہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا مسلمانوں کے خون سے، اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں، ایک دن میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ ان یشاء یذہبکم، چاہے تو ہٹا دے تمہیں۔ ما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے سامنے کرام۔ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ 2 مرتبہ انہوں نے سرکشی اختیار کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ وہ 2 مرتبہ قرآن میں سنے بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے نا۔ تو یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں، ہمارا اور اللہ کا ایک تعلق ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، رب ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اگر ہم اس کی ربوبیت سے انکار کر دیں گے تو وہ ہمیں ہٹا دے گا۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، نئی مخلوق پیدا کر لے گا سامنے کرام۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اب قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ مضمون جان لیں۔ جو چلیں پہلے میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، پھر آگے اس پہ بات کریں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، حاضر کیے جائیں گے اللہ کے سامنے یہ سب مخلوق۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، پھر کہیں گے ضعفاء، ضعیف لوگ کہیں گے کہ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو متکبر ہیں ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم دیکھو تمہارے پیروکار تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں اب کچھ نجات دلا سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ، اب وہ متکبرین جو ہے، جو یہاں سردار تھے، رؤسا تھے، رہنما تھے، لیڈر تھے، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، ہم تو خود گمراہ تھے، تمہیں کیا ہدایت دیتے۔ سواء علینا،
برابر ہے ہم دونوں کے لیے، اجزعنا، یا ہم فریاد کریں، ام صبرنا، یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے، ہمیں اب اس عذاب میں رہنا ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام، اس میں جو آپ نے ترجمہ سنا، اس میں ضعیف اور متکبر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات سامعین کرام عام طور پہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا کہ ایک امام کی ضرورت۔ اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام جو ہے نا، یہ چل رہا ہے سرداری اور محکومی کے طرز پہ۔ دیکھیں جانور ہیں، جانور ہاتھیوں کا غول ہے، اس میں ایک سردار ہوتا ہے، شیروں کا ایک وہ ہے، شیروں کا علاقہ ہوتا ہے، ہر شیر کا ایک سردار ہوتا ہے، اس کا اپنا علاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بندروں میں دیکھ لیں، اسی طرح کوئی اپنی حکومت میں، یعنی ہر شہد کی مکھیوں کو دیکھ لیں آپ کہ ان کی ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک یعنی نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک سردار ہے، ایک نظام ہے، ان کا لیڈران ہے۔ تو اسی طرح سامعین کرام انسان جو ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم چاہتے یا نہ چاہتے بھائی کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے، شعوری یا غیر شعوری طور پہ کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ ایک فطرت ہے سامعین اکرام۔ اگر آپ کا صحیح امام نہیں ہے تو آپ کا باطل امام ہوگا، بھئی لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا۔ آج کل تو ذرا آسان ہو گیا ہے، آپ پارٹیوں میں بنے ہوئے ہیں، پارٹیاں ہیں، کچھ مذہبی پارٹیاں ہیں، کچھ وہ پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ہر ایک کا ایک لیڈر ہے، اور بس جو لیڈر آتا ہے سامعین اکرام کتنی گرم جوشی سے اس کا استقبال ہوتا ہے اور کتنے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اب وہ لیڈر صحیح ہو یا غلط، لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں نہ، اور اچھا پھر جو آپ دیکھیں اسلامی کتنی پارٹیاں ہیں، ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا لی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ مسلمان کے نام پہ جو پارٹی بنتی ہے، یہ لوگ تو کم از کم ایک ہوتے، ایک مسلک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ تو بہرحال یہ مذہبی پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا اپنے اپنے لیڈر ہوتے ہیں، اپنا ایک پیشوا ہوتا ہے، اور وہ اسی کے زندہ باد کے نعرے، کوئی اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں کرتا، ہوتا ہے تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جمعیت علماء اسلام تھی پہلے، جو میرے 70s کی بات ہے، تو اس میں ایک اختلاف پیدا ہوا، ہزاروی گروپ بن گیا، دوسرا پیدا ہوا تو وہ سمیع الحق گروپ بن گیا، پھر فضل الرحمن گروپ ہے، یہ مختلف ہے، یعنی بٹ گئے۔ پھر آپ دیکھیں مختلف پارٹیاں ہیں، میں نام نہیں لیتا، یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کو نام لے دیا تو برسبیل تذکرہ۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نا سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے امام کا درست انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر امام ہم نے اپنے لیے غلط لیڈر کا انتخاب کر لیا مذہب میں، ظاہر ہے میں تو مذہب کی، میں سیاست کی بات نہیں کرتا، تو اگر دین کا رہنما ہم نے غلط انتخاب کر لیا تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے گا۔ اور سامعین کرام بہت سے لوگ ہیں، میں اس کہنے میں کوئی بات نہیں محسوس کرتا، بہت سے لیڈران کرام ہیں، ان کا اپنا منشور ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ قرآن کے طریقوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو امام جو ہے اس کا انتخاب سامعین اکرام صحیح ہونا چاہیے، اور قیامت کے دن یعنی ہم کسی نہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کے راستے پر چل رہے ہیں، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر وہ غلط ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سیاسی جو لیڈران ہیں، ہمارے سیاسی پارٹیاں ہیں، اس میں پارٹی کا تو میں نام نہیں لیتا، لیکن ان کا ایک ورکر تھا، ایک دکان میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس ورکر نے کہا
کہ بھئی میں تو اپنے لیڈر پہ اعتماد رکھتا ہوں، بس وہی میرا لیڈر ہے، اور ووٹ اگر وہ میرے حلقے میں کسی کافر کو بھی کھڑا کر دے تو میں اس کو ووٹ دوں گا۔ یہ دیکھیں مسلمان کی زبان سے یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ایک سیاسی لیڈر کے لیے۔ تو میں صرف تھوڑا سا ایک نقشہ پارٹیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں نے نام لیا ہے، لیکن وہ ورکر کی بات دیکھیں کہ وہ کہتا ہے اگر کافر کو بھی کھڑا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بات ہے سامعین اکرام، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی صحیح لیڈر کو ہم نے انتخاب نہیں کیے، چاہتے نہ، مختصر الفاظ میں اگر میں یہ بات کہوں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم کسی نہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ ہم صحیح دین کے معاملے میں، اول تو دین ہمارا مقصود نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو دین کا نام لیتے ہیں اور مذہب اسلام کو پسند کرتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنا ایک صحیح لیڈر کا انتخاب کریں، کیونکہ یہ سب گروہ جو ہیں سامعین کرام، یہ اپنے لیڈروں کے ساتھ آئیں گے۔ یوم یأتی کل اناس بامامہم، ہر گروپ جو ہے قیامت کے دن ہر گروپ اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ یوم یأتی کل اناس بامامہم، یعنی آپ نے کسی نہ کسی کی تو پیروی کی ہوگی، اگر صحیح دین میں اگر صحیح لیڈر ہے اس کی پیروی کی، اگر غلط ہے تو وہ آپ کا لیڈر ہوگا۔ سیاست میں سیاسی لیڈر کو اگر آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہے تو وہ آپ کا لیڈر ہوگا، آپ کی لیڈ کرے گا۔ تو فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، وہ اس آگے مضمون ہے اس میں۔ تو میں یہاں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم رہنما کی ضرورت محسوس کریں۔ اگر کسی نہ کسی کے پیچھے ہم چل رہے ہیں شعوری یا غیر شعوری طور پہ، تو ہمیں شعوری طور پہ ایک صحیح رہنما کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ بعض میں مذہبی جو تصوف کی لائن ہے اس کی میں بات کروں گا کہ بعض جو ہے یعنی پیری مریدی کا یہ سسٹم جو ہے یہ بری طرح مجروح ہو چکا ہے، یہ بھی روایات کا شکار ہو چکا ہے۔ نام نہاد پیر ہیں، بعض اوقات پیر جو ہے وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ داڑھی ہوتی ہے اس کی، نہ داڑھی شریف ہوتی ہے، نہ نماز پڑھتا ہے۔ اور سیاست میں آپ دیکھ لیں بہت سے گدی نشین ہیں جو سیاسی پارٹیوں میں بڑے بن گئے، گدی نشین ہیں، مخدوم ہیں، گدی نشین ہیں، لیکن سیاست میں آ گئے۔ تو یہ تو بری طرح جو اسلامی شاعر ہیں ہمارے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح تصوف کے اس میں، تصوف اگرچہ کوئی الگ لائن نہیں ہے، یہ ایک یعنی ایسا نام دے دیا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی تصوف کی پارٹی نہیں ہے، بس قرآن ہے، رسول ہے اور ان کا اتباع ہے، اور پھر ان کی جو نائبین رسول ہیں ان کی امامت ہے، اور وہ ان کو امام بنا لینا، جو حضور کے ائمہ ہیں ان کو امام بنا لینا، ان کی تلاش کرنا، یہ بہت ضروری ہے سامعین کرام۔ تو بہرحال ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو سامعین اکرام، یہ جو امام ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ کس کو آپ امام بنا رہے ہیں، آیا آپ نے امام بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ اگر نہیں بنایا، غیر شعوری طور پہ غلط امام کے پیچھے چل رہے ہیں، تو قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، اور پھر یہ جو تابع دار ہوں گے، ضعفاء کا لفظ یہاں کا ہے، فقال الضعفاء، کہیں گے ضعیف یعنی تابع دار، پیروکار، بڑوں اپنے بڑوں کو کہیں گے متکبر کا الفاظ استعمال ہوا ہے، جو بڑے بن بیٹھے تھے۔ اور ایسے لوگ ہیں آپ کے سامنے، مذہبی پارٹیوں میں بھی ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، انا کننا لکم تبعا، دیکھو ہم تمہارے پیچھے تھے، ہم تمہاری اتباع کرتے تھے، تو آج یہ عذاب آ گیا، اس سے کچھ ہمیں چھٹکارا تو دلاؤ نا۔ تو وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم ہدایت پہ ہوتے
تو ہم تمہیں بھی ہدایت سے روشناس کراتے۔ اب تو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے ہم اجزعنا، اگر ہم جزا و فریاد کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی خلاصی کی جگہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیں۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین کو بامقصد؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں ہٹا دے، ویأتی اور لے آئے بخلق جدید، نئی مخلوق کو، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، حاضر کر دیا جائے گا سب کو اللہ کے سامنے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پھر کہیں گے ضعیف ان لوگوں سے جو متکبر تھے، بڑے بن بیٹھے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے پیروکار تھے، ہم نے تمہارا اتباع کیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب کچھ ہٹا سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وہ کہیں گے کہ اللہ نے اگر ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجزعنا، برابر ہے ہمارے لیے اگر ہم فریاد کریں، ام صبرنا، یا صبر اختیار کر لیں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
Do you not see that God created the heavens and the earth with truth? If he wills, he can do away with you and bring a new creation. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. And that is not difficult for God. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. They will emerge before God all together. The weak will say to those who were proud, we were your followers. Can you protect us at all against God's punishment? They will say, had God guided us, we would have guided you. It is the same for us, whether we mourn or are patient. There is no asylum for us. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।